بسم الله الرحمن الرحيم توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 فاران کی چوٹی کا نغمہ فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر پہنچانے نکلے ہیں اللہ 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 قرآن کی دولت سینوں میں سنت کا پھریرا ہاتھوں میں قرآن کی دولت سینوں میں سنت کا پھریرا ہاتھوں میں گلہائے صداقت کی خوشبو گلہائے صداقت کی خوشبو دل میں بسانے نکلے ہیں اللہ 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 یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندیں ہیں یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندیں ہیں تسنیم نبوت کے کاسے تسنیم نبوت کے کاسے بس پینے پلانے نکلے ہیں اللہ 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 طائف میں بدر میں خندق میں میرے آقا نے جو درس دیا یرموک کو یمامہ کربل کا یرموک کو یمامہ کربل کا پیغام بتانے نکلے ہیں اللہ 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 توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 فاران کی چوٹی کا نغمہ فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر پہنچانے نکلے ہیں اللہ 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 قرآن کی دولت سینوں میں سنت کا پھریرا ہاتھوں میں قرآن کی دولت سینوں میں سنت کا پھریرا ہاتھوں میں گلہائے صداقت کی خوشبو گلہائے صداقت کی خوشبو دل میں بسانے نکلے ہیں اللہ 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 یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندیں ہیں یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندیں ہیں تسنیم نبوت کے کاسے تسنیم نبوت کے کاسے بس پینے پلانے
نکلے ہیں اللہ 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 طائف میں بدر میں خندق میں میرے آقا نے جو درس دیا یرموک کو یمامہ کربل کا یرموک کو یمامہ کربل کا پیغام بتانے نکلے ہیں اللہ 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 جن فرق نہیں کرنا آتا اللہ کے اپنوں غیروں میں ان فاسق و فاجر سوچوں کو ان فاسق و فاجر سوچوں کو سولی پہ چڑھانے نکلے ہیں اللہ 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 کانٹوں کو کاٹن کا کہہ کر پھولوں پہ جو حملہ کرتا ہے ہم ایسے ظالم مالی کو ہم ایسے ظالم مالی کو گلشن سے بگانے نکلے ہیں اللہ 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 پڑھیے اللہ 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 سجدہ تو فقط اللہ ہی کو ہے تعظیم ہے اللہ والوں کی گلدان عقیدہ میں ہم تو گلدان عقیدہ میں ہم تو یہ پھول سجانے نکلے ہیں اللہ 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 اسلام کی عظمت کی خاطر لاکھوں سر نذرانہ دے کر تو برادران محترم سامعین گرامی قدر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوا چاہتی ہیں بانی ادارہ صراط مستقیم اپنے علمی سیل رواں کے ساتھ کرسی خطابت پر جلوہ فروز ہوا چاہتے ہیں آپ کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ بلند کیجئے حضور اس عزم کے ساتھ اس میدان میں اتر رہے ہیں آپ کے جذبات کو ابھارنے کے لیے اٹھ کے ظلمت ہوئی پیدا افق خابر پر بزم میں شعلہ نوائی سے اجالا کر دے شمع کی طرح جیے بزم گاہے عالم میں خود جلے دیدائے اغیار کو بینا کر دے اور حضور والا شان کی شخصیت ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے یہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہے انداز خسروانہ تو نعرہ بلند کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری راہ حق عزم سمین راہ حق عزم سمین گنبد خضرا کی تنظیم عشق و عبادت کی تعلیم قرآن و سنت کی تفہیم نبیوں کا رستہ مستقیم نبیوں کا رستہ صدیق کا رستہ فاروق کا رستہ حیدر کا رستہ عثمان کا رستہ داتا کا رستہ بابا کا رستہ سینوں کی حیرت پھولوں کی مالا میری فہم و فراست انداز غزالی تبلیغ مثالی
تبلیغ مثالی مستقیم، تبلیغ مثالی مستقیم، انداز جلالی مستقیم، سوز جلالی مستقیم، ہے تیرا رستہ مستقیم، ہے میرا رستہ مستقیم، ہے تیرا عقیدہ مستقیم، ہے میرا عقیدہ مستقیم، راہ حق اسم سمین اے صراط مستقیم، راہ حق اسم سمین اے صراط مستقیم، راہ حق اسم سمین اے صراط مستقیم، معبود ماں مسجود ماں ایک خدا بس ایک خدا، معبود ماں مسجود ماں ایک خدا بس ایک خدا، حاجت روا باذن خدا مصطفیٰ مصطفیٰ حاجت روا باذن خدا مصطفیٰ مصطفیٰ، نعرہ تکبیر اللہ نعرہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، کنز العلماء مفکر اسلام پاسمان مسلک احمد رضا اہل سنت کا حقیقی پیشوا پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب بانی ادارہ صراط مستقیم حضور مسند خطابت پر تشریف فرما ہے۔ تمامی احباب اپنے قلوب و اذہان کو حاضر کر کے حضور کے ملفوظات کو اپنے دلوں میں اپنے ذہنوں میں سمو لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الواحد العلی العظیم والصلاة والسلام علی حبیبہ الرؤوف الرحیم وعلى آلہ وأصحابہ الذین قاموا بتأیید الدین القویم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم۔ محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ توحید و رسالت کی خوشبو، توحید و رسالت کی خوشبو ہر سو پھیلا کے دم لیں گے ہم، فکر مدینہ کا پرچم ہر سو لہرا کے دم لیں گے۔ توحید و رسالت کی خوشبو ہر سو پھیلا کے دم لیں گے ہم، فکر مدینہ کا پرچم ہر سو لہرا کے دم لیں گے۔ بس ایک الہ ہے اللہ ہی، معبود نہیں ہے اور کوئی، پیغام یہ نبیوں ولیوں کا دنیا کو سنا کے دم لیں گے۔ قسمت ہے کیا امت کی بھلی، نہ پھیل سکا یا شرک جلی، ہم شرک کے دعوے داروں کو توحید دکھا کے دم لیں گے۔ قسمت ہے کیا امت کی بھلی،
نہ پھیل سکا یہاں شرک جلی، ہم شرک کے دعوے داروں کو توحید دکھا کے دم لیں گے۔ منظور نہیں یوں ملت کے خرمن کو شعلے راکھ کریں، منظور نہیں یوں ملت کے خرمن کو شعلے راکھ کریں، ہم فکر چمن کے اشکوں سے یہ آگ بجھا کے دم لیں گے۔ منظور نہیں یوں ملت کے خرمن کو شعلے راکھ کریں، ہم فکر چمن کے اشکوں سے یہ آگ بجھا کے دم لیں گے۔ ہم بانٹ کے نور دماغوں میں اور ڈال کے تیل چراغوں میں، اس دیس کے چپے چپے سے ظلمت کو بھگا کے دم لیں گے۔ ہم بانٹ کے نور دماغوں میں اور ڈال کے تیل چراغوں میں، اس دیس کے چپے چپے سے ظلمت کو بھگا کے دم لیں گے۔ یہ وقت ہے خوب تیاری کا، اب آیا دور بیداری کا، ہم فکر رضا کی دستک سے سنی کو جگا کے دم لیں گے۔ یہ وقت ہے خوب تیاری کا، یہ وقت ہے خوب تیاری کا، اب آیا دور بیداری کا، ہم فکر رضا کی دستک سے سنی کو جگا کے دم لیں گے۔ یہاں قاتل بیٹھے میلوں میں اور غازی تڑپیں جیلوں میں، یہاں قاتل بیٹھے میلوں میں اور غازی تڑپیں جیلوں میں، ہم جبر کے ظالم ہاتھوں سے غازی کو چھڑا کے دم لیں گے۔ یہاں قاتل بیٹھے میلوں میں اور غازی تڑپیں جیلوں میں، ہم جبر کے ظالم ہاتھوں سے غازی کو چھڑا کے دم لیں گے۔ قرآن جلانے والوں کو، انسان ستانے والوں کو، اوروں کو دبانے والوں کو ہم پورا دبا کے دم لیں گے۔ جب مسلک میں سچائی ہے پھر کیوں مایوسی چھائی ہے، اسلاف سے جو دھن پائی ہے دن رات پکا کے دم لیں گے انشاءاللہ۔ جب مسلک میں سچائی ہے پھر کیوں مایوسی چھائی ہے، اسلاف سے جو دھن پائی ہے دن رات پکا کے دم لیں گے۔ میں کہتا ہوں بدخواہوں سے اٹھ جاؤ میری راہوں سے، مقروض ہے میری جان ابھی ہم قرض چکا کے دم لیں گے۔ میں کہتا ہوں بدخواہوں سے اٹھ جاؤ میری راہوں سے، مقروض ہے میری جان ابھی ہم قرض چکا کے دم لیں گے۔ نہ سوئیں نہ سستائیں گے پس شوق سے منزل پائیں گے، نہ سوئیں نہ سستائیں گے پس شوق سے منزل پائیں گے۔ گر رب نے مہلت دی آصف ہر ظلم مٹا کے دم لیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، راہ حق عزم سمین، راہ حق عزم سمین، گنبد خضرا کی تنظیم، قرآن و سنت کی تفہیم، دین کا واسف، قرآن کا واسف، دین کا خادم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے قساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، زینت مسند صدارت، پروردہ آغوش ولایت،
خوشبوئے حضرت شیر ربانی حضرت صاحبزادہ میاں ولید احمد صاحب شرک پوری زیدہ مجدہ پروردہ آغوش ولایت خوشبوئے حافظ الحدیث پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی سجادہ نشین آستانہ عالیہ بھکی شریف فخر السادات حضرت پیر سید محمد ضیاء الاسلام شاہ صاحب گیلانی سجادہ نشین آستانہ عالیہ نارو والی شریف خوشبوئے رومی پیر طریقت حضرت قبلہ پیر سردار احمد عالم صاحب زیدہ مجدہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ کھریپڑ شریف جگر گوشائے حضرت قبلہ پیر محمد زبیر احمد شاہ صاحب پیر طریقت حضرت پیر سید محمد ریاض الحسن شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ مقدسہ چکوال رونق محفل یادگار اسلاف حضرت قبلہ قاضی محمد مظفر اقبال رضوی صاحب زیدہ مجدہ ممتاز ماہر تعلیم پروفیسر راؤ ارتضیٰ حسین اشرفی صاحب پروردہ آغوش ولایت حضرت پیر سید کرامت علی حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف پیر طریقت حضرت صاحبزادہ قاضی محمد محمود احمد صاحب قادری سجادہ نشین آستانہ عالیہ آوان شریف شیخ الحدیث حضرت علامہ غلام حیدر خادمی صاحب زیدہ مجدہ شیخ الحدیث جامعہ نعمانیہ سیالکوٹ فاضل محتشم حضرت پیر سید محمد محمود الحق شاہ صاحب خطیب اعظم منڈی بورے والا شیخ الحدیث استاذ الاساتذہ حضرت قاضی محمد عبد الرحمن جلالی صاحب زیدہ مجدہ شیخ الحدیث استاذ العلماء حضرت مفتی محمد عبد اللطیف جلالی صاحب زیدہ مجدہ استاذی و استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد ظہور احمد جلالی صاحب زیدہ مجدہ بحر العلوم حضرت علامہ مولانا محمد نواز نقشبندی کیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے لخت جگر حضرت صاحبزادہ محمد انعام اللہ کیلانی صاحب زیدہ مجدہ فاضل محتشم حضرت پیر محمد عطر القادری صاحب حافظہ اللہ تعالی اہل سنت کی غیرت کی ترجمان سنی تحریک کے مرکزی رہنما محترم مولانا محمد شاداب رضا قادری صاحب زیدہ مجدہ استاذ العلماء مفتی غلام محمد بندیالوی صاحب حافظہ اللہ تعالی شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب امیر فدایان ختم نبوت پاکستان جامعہ رسولیہ شیرازیہ کے محتمم اور تحفظ ناموس رسالت محاذ کے قائد حضرت صاحبزادہ محمد رضا مصطفیٰ نقشبندی صاحب ادارہ صراط مستقیم پاکستان کشمیر کے امیر ڈاکٹر محمد عبد القدوس صاحب ادارہ صراط مستقیم پاکستان بلوچستان کے سربراہ مفتی اسرار احمد حبیبی صاحب ادارہ صراط مستقیم صوبہ خیبر پختونخوا کے امیر حضرت پیر سید محمد ظفر علی شاہ صاحب بنوری ادارہ صراط مستقیم کراچی کے جوان سال رہنما محترم محمد فرحان قادری صاحب اٹک سے تشریف فرما ہونے والے حضرت پیر سید محمد تبسم بادشاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ تعالی مفکر اسلام حضرت پروفیسر محمد حسین آسی صاحب کے سجادہ نشین صاحبزادہ محمد عطا الحق حسینی صاحب زیدہ مجدہ
ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے تمام اضلاع کے امراء و ناظمین، کارکنان، قائدین، ملک کے طول و عرض سے آنے والے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وابستگان ادارہ صراط مستقیم پاکستان، نہایت ہی معزز و محتشم ماؤں بہنوں، آج کا یہ عظیم الشان تیسرا عقیدہ توحید سیمینار جو حضرت داتا گنج بخش زبیری رحمہ اللہ تعالیٰ کے زیر سایہ لاہور کی سرزمین پر انعقاد پذیر ہے، ادارہ صراط مستقیم کے چوتھے سالانہ اجتماع صراط مستقیم کے موقع پر آج ہم اس سیمینار میں موجود ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادارہ صراط مستقیم کی یہ سعادت ہے کہ امت کے اکابر کا دست شفقت ہماری پشت پر ہے۔ آپ مجمع کو دیکھیں یا سٹیج کو دیکھیں، آپ کو یہ نور بھرے چہرے، محققین، مدرسین، مفکرین، علماء کرام کے یہ جگمگاتے چہرے، مجمع میں ہر طرف حد نظر تک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلے ہوئے گلاب آج ہمیں کسی نئی سحر کا پیغام دے رہے ہیں۔ آج سے 4 سال پہلے 11 مئی 2007 کو اور 22 ربیع الثانی 1428 ہجری کو گوجرانوالہ کی سرزمین سے ادارہ صراط مستقیم کا آفتاب طلوع ہوا تھا اور تاسیسی کنونشن وہاں پہ منعقد کیا گیا۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مختصر سے وقت میں ان اکابر کی دعاؤں سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان نے اپنی منزل کی طرف جو سفر کیا ہے، یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس کی گواہی دے رہا ہے۔ میں کروڑوں بار اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں، میں نے اس لمحہ افتتاح کے وقت بھی یہ لفظ کہے تھے، وہ آج بھی میری ڈائری میں لکھے ہوئے ہیں۔ وہ کیسٹ، وہ میری وہ تقریر بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ جب میں ادارہ صراط مستقیم کا تاسیس کا لمحہ گزارتے ہوئے میں حوالہ دے رہا تھا کہ میں نے کعبہ مقدس مسجد حرام کے باب الفتح میں بیٹھ کر ادارہ صراط مستقیم کا منشور لکھا تھا، اور میں نے مدینہ شریف میں باب جبریل میں بیٹھ کر ادارہ صراط مستقیم کے منشور پر غور و فکر کیا تھا، اور اس کے بعد پاکستان میں آ کر اس ادارہ کو شروع کیا۔ اور میں نے اس وقت یہ کہا تھا، عجب دستور والے ہیں ہرا کے نور والے ہیں، ملائے بندے کو رب سے ہم اس منشور والے ہیں۔ اٹھو حرکت میں برکت کا یہ وعدہ آسمانی ہے، لگا دو دین کی خاطر جو باقی زندگانی ہے۔ مجھ سے میرے دوستوں نے پوچھا تھا، تم کس پاور کی بنیاد پہ بول رہے ہو، اتنے بڑے دعوے کر رہے ہو، اتنی بڑی تحریک کا خاکہ پیش کر رہے ہو، ایک انقلاب کی نوید سناتے ہوئے نظر آ رہے ہو، نہ تمہارے پاس وسائل ہیں، نہ تمہارے پاس نیٹ ورک ہے، نہ پیسہ ہے، نہ کوئی اس طرح کے ظاہری وسائل ہیں۔ تو میں نے اس اجتماع میں بھی یہ کہا تھا، ابابیلوں سے ابرا کو سزا تھی جس نے دلوائی، اسی رب پہ یقین سے ہم نے بھی لی ہے یہ انگڑائی۔ ابابیلوں سے ابرا کو سزا تھی جس نے دلوائی، اسی رب پر یقین سے ہم نے بھی لی ہے یہ انگڑائی۔ چلو ہر سو صداقت کے علم لہراتے جانا ہے، ملا کے کندھے سے کندھا افق پہ چھاتے جانا ہے۔ وہ قبولیت کی گھڑی تھی، آج اس کے نتیجے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں التماس کرتا ہوں محفل میں بیٹھے ہوئے ہر مندوب سے، نہ جانے کس کا تقدس اللہ کے دربار میں کتنا پسند ہے، کس کی دعا کتنی مقبول ہے۔ ان مشائخ کی دعائیں تو بڑی عظیم ہیں ہی،
لیکن مجمع کے کونے کونے میں مجھے شریعت سے سجے چہرے جو نظر آ رہے ہیں، سروں پہ عزت کی دستاریں جو نظر آ رہی ہیں، یہ چاروں صوبوں اور آزاد کشمیر سے چل کے آنے والے یہ اعلیٰ حضرت کے روحانی بیٹے، یہ امام فضل حق کی دعوت کے امین، یہ حضرت مجدد الف ثانی کے سوز کے حامل، یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی روشنی کے امین، یہ داتا کے دیوانے اور خواجہ کے مستانے، اور یہ حضرت شیر ربانی کے دیوانے، یہ حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالی کی سوچ سے معطر یہ قافلے آج اس بات پہ گواہی دیتے نظر آ رہے ہیں، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، پھر ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ مجھے یاد آ رہا ہے میرے مرشد کامل حضرت حافظ الحدیث کا وہ نورانی چہرہ جنہوں نے بھکی شریف سے ایک چشمہ فیض 1940 میں شروع کیا تھا، آج اس چشمے کے مائے صافی نے دنیا کے کونے کونے تک سینوں کو سیراب کر دیا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے امام برحق امام شاہ احمد نورانی کا چہرہ، جن کے سوز سے یہ قافلہ منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے ملک المدرسین حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی رحمہ اللہ تعالی کا وہ سوز تدریس، جن کا استدلال تمہیں بولتا نظر آ رہا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے برکت الاثر حضرت علامہ محمد نواز نقشبندی کیلانی کا وہ انداز تبلیغ جو آج بھی کے مسلمانوں کی یاد تازہ کرتا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے بغداد شریف کے اس مرد حق پرست کا وہ سبق جو انہوں نے حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی دہلیز پہ بیٹھ کے مجھے پڑھایا تھا، وہ شیخ عبد الکریم محمد المدرس البغدادی رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے سارا منصوبہ بنا کے مجھے انگلی پکڑ کے رستے پہ لگایا تھا۔ میں جدھر بھی دیکھتا ہوں، میں جدھر بھی سوچتا ہوں، میں جدھر بھی جھانکتا ہوں، میں جدھر بھی نگاہ اٹھاتا ہوں، مجھے ہر طرف ہر سو فکر رضا کا رنگ نظر آ رہا ہے۔ آج حق پرستوں کا یہ قافلہ ایک حتمی مقام پہ پہنچ چکا ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے لاہور میں جب لانچ کیا جا رہا تھا، اس وقت ہمدرد سینٹر کے اندر حضرت اقدس حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دعاؤں سے اس کا افتتاح کیا تھا۔ شہید اسلام ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب نے پہلا فارم فل کر کے ادارے کی رکنیت کا آغاز کیا تھا۔ آج وہ کارواں، وہ قافلہ اپنی منظر کی طرف چلتا نظر آ رہا ہے۔ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شوق توحید اللہ نے اہل سنت کو دیا ہے وہ اسی مقدس جماعت کا حصہ ہے۔ لوگوں نے توحید کا نام اپنی سیاست کے لیے، اپنی اقتدار کے لیے تو لیا، مگر آج تک شوق توحید کے لیے اتنی بڑی بزم نہ سجا سکے جو بزم اہل حق سجا کے بیٹھے ہیں۔ صفہ کو دیکھ لو اور اس اسٹیڈیم کو دیکھ لو، پوری تاریخ یہ گواہی دے رہی ہے، یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسمان بھی سنی ہے، جلوائے خورشید سنی، کہکشاں بھی سنی ہے، قطرہ شبنم بھی سنی، باغباں بھی سنی ہے، لفظ کی تاثیر سنی، داستان بھی سنی ہے،
مایائے ملت بھی سنی، نگہباں بھی سنی ہے، اہل سنت کے جیالو باندھ لو گر تم کمر، نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں ہر آنے والے مہمان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ہر ایک کی اپنی جگہ آفتاب بھی ہے، مہتاب بھی ہے، سنبل بھی ہے، ریحان بھی ہے، چنبیلی بھی ہے، گلاب بھی ہے۔ اس عظیم اجتماع کے پیچھے سنی اتحاد کونسل بھی ہے، تحفظ ناموس رسالت محاذ بھی ہے، جامعہ نظامیہ بھی ہے، جامعہ نعیمیہ بھی ہے، اولیاء کی پاور بھی ہے۔ آپ نے دیکھا نبی رائے آل حضرت کیلانی حضرت پیر سید عظمت علی شاہ صاحب بخاری زیدہ شرف ہو اپنے کن جذبات کا خیال اظہار فرما رہے تھے۔ حضرت علامہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب جامعہ نظامیہ کی طرف سے اپنی کن مہربانیوں کے ہمراہ جلوہ گر ہوئے تھے۔ محتشم سامعین حضرات، رات کا بڑا ہی مقدس لمحہ ہے، بڑی عجیب سی کیفیات ہیں۔ ایسے میں ہم نے ایک سبق پڑھنا پڑھانا ہے، سننا سنانا ہے، صرف یہاں تک نہیں، دنیا کے کونے کونے تک ہم نے سفرے کر کے بد عقیدگی کی سنڈیوں کو بھی ختم کرنا ہے، اور نام نہاد روشن خیال ہاتھیوں کے سونڈ کاٹ کے دم لینا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، پہلا اور دوسرا عقیدہ توحید سیمینار جو تھا، اس کے لحاظ سے یہ نہیں کہ ہماری ضربیں کہیں پر محسوس نہیں ہوئیں۔ آپ جانتے ہیں ایک سیمینار کے مقابلے میں مخالفین نے 20 سیمینار کیے، دھواں ضرور نکلا مگر ہمارا جواب نہیں آیا۔ انہوں نے جو کچھ کہا، جو رسائل میں لکھا، یہاں سے لے کر نجد تک ہم نے اس کا انالیسس کیا، جائزہ لیا، اور جو انہوں نے کوشش کی ہم اس کا بھی جواب دیں گے، اور آگے ان کو زندگی گزارنے کے لیے مزید تحفہ بھی دیں گے تاکہ وہ سر مارتے رہیں اور بالآخر وہ وقت آئے انہیں بھی توحید کی یوں سمجھ آئے جیسے علامہ عمر فاروق توحیدی اور اصغر بھٹوی کو آ چکی ہے۔ محتشم سامعین حضرات، توحید کی تعریف کے لحاظ سے میں ذرا ربط پہلے 2 سیمینار سے جوڑ دوں، کچھ لوگ نئے بھی ہوں گے، اچھی طرح بات سمجھ آ جائے۔ معیار الوہیت کے لحاظ سے کچھ لوگوں نے گڑبڑ کی، اور جو معیار الوہیت نہیں تھا وہ معیار الوہیت بنا کے ظاہر کیا۔ وہ باطل سے ادھار کھائے ہوئے تھے، انہوں نے شرک ثابت کرنا تھا، چونکہ ہم نے کیا نہیں تھا اور انہوں نے اس کی تنخواہ لینی تھی، اس واسطے انہوں نے انجینئرڈ شرک بنانے کے لیے اسے معیار الوہیت قرار دیا جو معیار الوہیت نہیں تھا۔ جو شانیں اللہ اپنے بندوں کو بھی دے دیتا ہے، انہوں نے ان کو معیار الوہیت قرار دے دیا۔ مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، داتا ہونا، دستگیر ہونا، یہ وہ منصب ہیں جو رب ذوالجلال اپنے بندوں کو بھی عطا کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا، معیار خداوندی، معیار الوہیت مجازی نہیں ہوتا، عطائی نہیں ہوتا۔ پوری تاریخ میں کبھی بھی اللہ کے سوا وہ کسی کو نہیں دیا گیا۔ جن لوگوں نے مشکل کشا ہونے کو، حاجت روا ہونے کو معیار الوہیت بنایا، ہم نے 100 آیات قرآن پیش کر کے ان کی تعریف توحید کو مسترد کیا۔ اگر تم معیار الوہیت یہ بناتے ہو تو پھر بتاؤ بدر کے میدان میں فرشتے کیا کرنے آئے تھے؟ انہوں نے مدد کی تھی، وہ مددگار بنے تھے۔ اگر مددگار ہونا خدا ہونا ہوتا ہے تو پھر بدر میں شرک کو کیوں جائز قرار دے دیا گیا تھا؟ اگر وہاں توحید ہے تو یہاں بھی توحید ہے کہ رب ذوالجلال کے اذن کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلا سکتا، اور رب چاہے تو اس کے بندے بھی بندوں کے مشکل کشا بن جاتے ہیں۔ ہم نے معیار الوہیت وہ بیان کیا جو عرش سے اترا، جو صفہ پہ پڑھایا گیا، جو بدر حنین کا نعرہ تھا۔ وہ کیا ہے؟ معیار الوہیت 2 چیزوں کا نام ہے۔
واجب الوجود ہونا اور مستحق کے عبادت ہونا. میرے رب کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں ہے، میرے رب کے سوا کوئی مستحق کے عبادت نہیں ہے. وہی واجب الوجود ہے، وہی مستحق کے عبادت ہے. یہ معیار الوہیت نہ مجاز میں آتا ہے نہ عطائی ہوتا ہے. الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن اس کی حمایت کر رہا ہے. میرا رب واجب الوجود، وہی مستحق کے عبادت. جہاں تک مشکل کشائی ہے، حاجت روائی ہے، اللہ نے خود بھی فرمائی ہے، بندوں سے بھی کروائی ہے. ارشاد فرماتا ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. محبوب تمہارے لیے رب کافی ہے، اس نے تمہاری دو طرح مدد کر دی. بِنَصْرِهِ اپنی مدد، بالمؤمنین اپنے بندوں کی مدد سے. بِنَصْرِهِ قرآن ہے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ بھی قرآن ہے. اب اللہ کی مدد کے ہوتے ہوئے دوسری کسی مدد کا بظاہر تو کیا بنتا ہے؟ نہ رب کی مدد میں کمی ہے، نہ سوتا ہے، نہ دورے پہ جاتا ہے، نہ بیمار ہوتا ہے، نہ اس کے لیے فنا ہے، نہ وہ تھکتا ہے. اس کی مدد کافی ہی کافی ہے. تو آیت یہاں پہ ختم ہو جاتی هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ. وہ اللہ وہ ہے محبوب جس نے تمہاری اپنی مدد سے مدد کی. لیکن آیت ختم نہیں ہوئی، آیت آگے بھی ہے. مٹ گئے مٹانے والے، اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت کہنے والے تباہ و برباد ہو گئے. قرآن آج بھی مسکرا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب تمہاری مدد میں نے دو طرح کی ہے، بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. اپنی مدد سے، مومنین کی مدد سے. جو تم سے پوچھتے ہیں کیا جاتے ہو داتا صاحب لینے، جب رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے تو داتا سے کیا مانگتے ہو؟ جب رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے تو یہ کیوں کہتے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جھولی بھر دو؟ جو پوچھتے ہیں ان سے پوچھو. جب رب کی مدد میں کوئی کمی نہیں ہے تو بِنَصْرِهِ کے بعد وَبِالْمُؤْمِنِينَ کا ذکر کیوں کر دیا گیا؟ بِنَصْرِهِ پر بات ختم ہو جاتی، وَبِالْمُؤْمِنِينَ بھی آیا ہے. رب نے کیا فرمایا؟ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ. سارے مل کے میرے ساتھ پڑھو تاکہ یہ رات کے سناٹے یہاں سے لے کر مدینہ شریف تک گواہ ہو جائیں کہ صفہ کا انداز توحید پڑھایا جا رہا ہے. پڑھو هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. وہ اللہ وہ ہے جس نے محبوب تمہاری مدد کی اپنی مدد سے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کی مدد سے. تو مومنین کی مدد کا ذکر کیوں آیا؟ صرف ایک جواب ہے جو صرف سنی دے سکتا ہے، دوسرا نہیں دے سکتا. وہ کیا ہے کہ بالمومنین میں وہ نہیں مدد جو غیر کی ہو. اگر غیر کی ہوتی تو کوئی کہتا بِنَصْرِهِ کے بعد بالمومنین کا تو کیا بنتا ہے؟ بالمومنین میں وہ مدد نہیں جو غیر کی ہو. غیر کی ہوتی تو کہتا کوئی داتا صاحب کیا لینے جاتے ہو؟ بالمومنین میں جو مدد ہے یہ غیر کی نہیں، اصل میں مدد اللہ کی ہے. اس کی قسمیں دو ہیں، کبھی براہ راست آتی ہے، کبھی بالواسطہ آتی ہے. براہ راست آئے تو بِنَصْرِهِ ہوتا ہے، واسطے سے آئے تو بالمومنین ہوتا ہے. یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآنی توحید، یہ ہے قرآن. بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. مدد اللہ ہی کی ہے لیکن طریقے دو ہیں، کبھی ڈائریکٹ کبھی وسیلے سے. رب کو پتا تھا میری توحید کی آڑ میں کچھ لوگ وسیلے کا انکار کریں گے. بِنَصْرِهِ کے بعد وَبِالْمُؤْمِنِينَ فرما دیا. اللہ واضح کر رہا ہے مدد میری ہے. بِنَصْرِهِ میں مدد میری ہی ہے، بالمومنین میں طریقے میرے دو ہیں. چاہوں تو خود کر دیتا ہوں اور چاہوں تو اپنے ولیوں کو اپنی مدد کا مظہر بنا دیتا ہوں. محتشم سامعین حضرات، اب جو ہم نے معیار الوہیت بیان کیا، ان لوگوں نے اپنے مقتدیوں کے کوسنے پر چونکہ ہر جگہ ان کا توا لگا
توحید توحید کی باتیں کرتے تھے، وہ تم سے اشرف آصف جلالی چھین کے لے گیا موضوع توحید کا، اپنے لیے کچھ کرو واپس لاؤ۔ تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی سیمیناریاں مختلف جگہ پہ کی، سیمینار برائے نار وہ کرتے رہے، لیکن بنا پھر بھی کچھ نہیں ہے۔ اب ان کی طرف سے جواب کیا آتا ہے؟ میں حیران ہوں، بد عقیدگی سے عقل بھی ماری جاتی ہے، سمجھ بھی نہیں رہتی، او کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ ہم نے کہا تھا الاشراک و اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود او بمعنی استحقاق العبادہ۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ الوہیت میں کسی کو شریک ماننا۔ الوہیت دو چیزیں ہیں، ایک ہے واجب الوجود ہونا اور دوسرا ہے مستحق عبادت ہونا۔ درمیان میں لفظ او ہے، حرف او کا ہے، یا یہ یا وہ۔ مطلب کیا بنتا ہے؟ اگر اللہ کے سوا کسی نے دونوں وصف کسی اور میں مان لیے، اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود بھی مان لیا، مستحق عبادت بھی مان لیا، پھر بھی مشرک ہو گیا۔ رب کے سوا کسی کو صرف مستحق عبادت مان لیا، پھر بھی مشرک ہو گیا۔ رب کے سوا کسی کو صرف واجب الوجود مان لیا، پھر بھی مشرک ہو گیا۔ اور سے تین مطلب نکل رہے تھے، چونکہ دو چیزوں کے درمیان یا آیا ہوا ہے، دونوں کا یک وقت پایا جانا ضروری نہیں کہ دونوں پائی جائیں تو پھر شرک بنے، دونوں میں سے کوئی ایک پائی جائے گی تو پھر بھی شرک بن جائے گا۔ اللہ کے سوا اگر کسی نے کسی کو واجب الوجود مان لیا پھر بھی مشرک ہو جائے گا، یا مستحق عبادت مان لیا پھر بھی مشرک ہو جائے گا، یا دونوں کچھ مان لیا پھر بھی مشرک ہو جائے گا۔ اب ان لوگوں کے جواب دیکھو، کہنے لگے کہ ہم تجھے دکھاتے ہیں قرآن سے کہ تمہارا جو معیار الوہیت ہے اس کے لحاظ سے وہ چیز نہیں پائی گئی، شرک پھر بھی پایا گیا۔ تو کس جگہ پر؟ کہنے لگے قرآن میں ہے، سورہ یونس آیت نمبر 18۔ یہ ان کے سکالر اور جو آخری محقق اور مناظر ان کی تقریریں ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ ہمارے اللہ کے نزدیک شفیع ہیں۔ تو کہنے لگے وہ بھی بتوں کو شفیع مانتے تھے، سفارشی مانتے تھے، تم بھی سفارشی مانتے ہو۔ اب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بت واجب الوجود ہیں، ان کو پتہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے گھڑے۔ تو دیکھو ان کے بت ان کے بنائے ہوئے ہیں، واجب الوجود نہیں ہیں، سفارشی بتوں کو مانا ہے۔ تو واجب الوجود مانے بغیر بھی شرک پایا گیا۔ تم کہتے ہو کہ معیار الوہیت یہ ہے، واجب الوجود کا لفظ تم بولتے ہو۔ کہنے لگے بتوں کو، بت پرستوں کو پتہ ہے ہم نے اپنے بت خود بنائے ہیں، یہ ازلی ابدی دائمی نہیں ہے، بنائے ہیں خود۔ اب واجب الوجود نہیں مانتے، صرف کیا مانتے ہیں؟ سفارشی مانتے ہیں، تو پھر بھی وہ مشرک ہیں۔ کہنے لگے جو تم کہتے ہو اس کے مطابق تو پھر مکہ کے مشرک بھی مشرک نہیں بنتے، جو تم کہتے ہو اس کے مطابق تو ابو جال بھی مشرک نہیں بنتا، کیونکہ ابو جال بھی بتوں کو واجب الوجود نہیں مانتا، وہ بھی ان کو اپنا سفارشی مانتا ہے، تو پھر تمہاری تعریف کے مطابق تو وہ بھی مشرک نہ بنا۔ میں کہتا ہوں جب بد عقیدگی آتی ہے تو عقل ماری جاتی ہے۔ میں نے جو شرع عقائد سے، جو اسلاف سے تعریف توحید اور شرک پیش کی تھی اس پہ قائم ہیں۔ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن اس کی حمایت کر